السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ آج ہم دیکھیں گے لفظی ترجمہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 246 and 247۔ کیا لم نہیں، کیا نہیں، ترا تم نے دیکھا، تا سے شروع ہو رہا ہے اسی لیے تم نے دیکھا، الا طرف، الملئی سرداروں کی، الملئی سرداروں کی طرف، من بنی اسرائیل بنی اسرائیل میں سے، من بعد موسیٰ موسیٰ علیہ السلام کے بعد، اذ جب، قالو انہوں نے کہا، لی واسطے، نبیٍ نبی کے، واسطے نبی کے، لہم ان کے، ابعث مقرر کر دے، لا لیے نہ ہمارے، لیے ہمارے، ملکن ایک بادشاہ، نقاتل نون سے شروع ہو رہا ہے تو ہم قاتل جنگ کرے۔ یہاں پہ قتل کرنے کا معنی نہیں ہوگا، جیسے میں نے پچھلے لیسن میں بھی بتایا تھا کہ اگر خوف کے بعد آپ الف دیکھیں تو یہ قتل کرنے کا معنی نہیں بنے گا، جنگ کرنے کا معنی ہوگا۔ ہم جنگ کرے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، قال اس نے کہا، حل کیا، عسی امید ہے، تم امید ہے کہ تم، ان اگر، کتبہ لکھ دیا جائے، علیکم تم پر، القتال جنگ کرنا، اللہ ان اور پلس لا، ان کا ترجمہ کہ، لا نہیں، کہ نہیں، تقاتلو تم جنگ کرو، قالو انہوں نے کہا، وا اور، ما کیا، اور کیا ہے، لنا لیے ہمارے، اللہ کے نا، وہی جو پہلے گزرا ہے، ان پلس لا، کے نا، نقاتل ہم جنگ کرے، نون سے شروع ہو رہا ہے تو ہم جنگ کرے، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، و حالانکہ، قد تحقیق، حالانکہ تحقیق، اخرج نکالے گئے، نا ہم، نکالے گئے ہم، من دیارنا من سے، دیار گھروں، نا ہمارے، یعنی ہمارے گھروں سے یعنی اپنے گھروں سے، اور دار کی جمع ہے دیار، وَأَبْنَائِنَا، اور یہ ابن کی جمع ہے، ابنائنا ہمارے بیٹوں سے یعنی اور اپنے بیٹوں سے، پھر لما جب، پھر جب، کتبہ لکھ دیا گیا، علیہم ان پر، القتال جنگ کرنا، تولوا وہ منہ موڑ گئے یا وہ پھر گئے، الا سوائے، قلیلاً تھوڑے سے، منہم من سے، ہم ان میں سے،
واللہ اور اللہ علیم خوب جاننے والا ہے بالظالمین ظالموں کو. نیکسٹ آیت. وا اور قالا کہا لہم ان سے نبیو نبی ہم ان کے نبی نے ان اللہ بے شک اللہ تعالی قد تحقیق بعث مقرر کر دیا ہے بھیجا ہے لا لیے کم تمہارے طالوت کو ملکن ملک بادشاہ کو کہتے ہیں ایک بادشاہ. قالو انہوں نے کہا انا یہ انا نہیں ہے غور سے دیکھیں انا اس کا معنی ہوتا ہے جیسے کیسے کیوں کر کہاں سے تو انا کہاں سے یکونو ہو سکتی ہے کن سے ہے تو ہو سکتی ہے لہو لا لیے ہو اس کے الملک بادشاہت علینا علا پر نہ ہم پر وا حالانکہ نحنو حالانکہ ہم احق زیادہ حقدار ہے بالملکی بادشاہت کے من سے ہو اس سے وا اور لم نہیں یکتا وہ دیا گیا سعتن وسعت سے ہے لفظ یہ تو وسعت من المالی مال سے قالا اس نے کہا ان اللہ بے شک اللہ تعالی اصطفاہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مصطفیٰ ہے یعنی مصطفیٰ چنے ہوئے تو یہاں اصطفیٰ چن لیا ہو اس کو چن لیا اس کو علیکم تم پر وزادہ و پلس زاد پلس ہو و اور زیادہ اس نے زیادہ دی ہے ہو اسے اور اس نے زیادہ دی ہے اسے بسطتاً فراخی کشادگی فی العلمی علم میں والجسمی اور جسم میں واللہ اور اللہ یؤتی دیتا ہے ملک بادشاہت ہو اس کی یعنی بادشاہت اس کی یعنی اپنی بادشاہت من جس کو یشاء یا سے شروع ہو رہا ہے تو وہ چاہتا ہے واللہ واسع اور اللہ وسعت والا ہے علیم خوب جاننے والا ہے. الحمدللہ آج کی سبق میں دیکھیں ہم ایک تو ہے واحد جمع دار کی جمع دیار یعنی گھر اور گھروں اور ایک رول جو ہم نے پچھلے سبق میں بھی سیکھا تھا وہ یہ تھا کہ جیسے یہاں پہ دیکھیں نقاتل اگر خوف کے بعد الف آ جائے تو یہاں پر جنگ کرنے کے معنوں میں ہوگا قتل کرنے کے معنوں میں نہیں. اور ایک نیا لفظ ہم نے سیکھا تھا انا یہ انا نہیں ہے انا اور اس کا معنی ہوتا ہے کیسے کیوں کر کہاں سے. اور دوسرا لفظ تھا اصطفیٰ یعنی جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نام ہے چنے ہوئے تو اصطفیٰ چن لیا ہو اس کو. ان آیات کی تفسیر سنتے ہیں. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم سورہ بقرہ کی آیات 246 اور 247 کی تفسیر دیکھیں گے.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت 246۔ کیا آپ نے موسیٰ کے بعد والی بنی اسرائیل کی جماعت کو نہیں دیکھا جبکہ انہوں نے اپنے پیغمبر سے کہا کہ کسی کو ہمارا بادشاہ بنا دیجیے تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں؟ پیغمبر نے کہا کہ ممکن ہے جہاد فرض ہو جانے کے بعد تم جہاد نہ کرو۔ انہوں نے کہا بھلا ہم اللہ کی راہ میں جہاد کیوں نہ کریں گے؟ ہم تو اپنے گھروں سے اجاڑے گئے ہیں اور بچوں سے دور کر دیے گئے ہیں۔ پھر جب ان پر جہاد فرض ہوا تو سوائے تھوڑے سے لوگوں کے سب پھر گئے، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سرداران بنی اسرائیل کا واقعہ سنایا ہے۔ بنی اسرائیل کے سرداروں کے بارے میں سوال کر کے ان واقعات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی دلیل بنایا گیا، کیونکہ ان کے بارے میں بنی اسرائیل کے کم ہی لوگ جانتے ہیں۔ جس پیغمبر کا یہاں ذکر ہے اس کا نام شمویل بتلایا جاتا ہے۔ ابن کثیر وغیرہ مفسرین نے جو واقعہ بیان کیا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ بنو اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کچھ عرصے تک تو ٹھیک رہے، پھر ان میں انحراف آ گیا، دین میں بدعات ایجاد کر لیں، حتیٰ کہ بعض نے بتوں کی پوجا ہی شروع کر دی۔ انبیاء ان کو روکتے رہے لیکن یہ نافرمانی اور شرک سے باز نہیں آئے۔ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کے دشمنوں کو ان پر مسلط کر دیا، جنہوں نے ان کے علاقے بھی چھین لیے اور ان کی ایک بڑی تعداد کو قیدی بھی بنا لیا۔ ان میں نبوت وغیرہ کا سلسلہ بھی منقطع ہو گیا۔ بالآخر بعض لوگوں کی دعاؤں سے شمویل نبی پیدا ہوئے جنہوں نے دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا۔ انہوں نے پیغمبر سے یہ مطالبہ کیا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں جس کی قیادت میں ہم دشمنوں سے لڑیں۔ پیغمبر نے ان کے سابقہ کردار کے پیش نظر کہا کہ تم مطالبہ تو کر رہے ہو لیکن میرا اندازہ یہ ہے کہ تم اپنی بات پر قائم نہیں رہو گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا جیسا کہ قرآن نے بیان کیا۔ نبی کے سوال پر ان کا جوش و خروش تو بڑھ گیا۔ انہوں نے کہا کہ حالات جہاد کے بغیر سدھر نہیں سکتے، کیونکہ ہمارے گھر اجاڑ دیے گئے، ہم بچوں سے دور ہیں۔ ان حالات میں جہاد کا حکم نہ آئے تب بھی ہمیں لڑنا چاہیے۔ نبی کی موجودگی میں بادشاہ مقرر کرنے کا مطالبہ بادشاہت کے جواز کی دلیل ہے، کیونکہ اگر بادشاہت جائز نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس مطالبے کو رد فرما دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس معاملے کو رد نہیں فرمایا بلکہ طالوت کو ان کے لیے بادشاہ مقرر کر دیا، جیسا کہ آگے آ رہا ہے۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بادشاہ اگر احکام الہی کا پابند اور عدل و انصاف کرنے والا ہے تو اس کی بادشاہت جائز ہی نہیں بلکہ مطلوب اور محبوب بھی ہے۔ نبی کے سوال کے بعد جب ان کے لیے بادشاہ مقرر کر دیا گیا اور ان پر جنگ فرض کر دی گئی تو ان میں سے تھوڑی تعداد کے علاوہ باقی سب نے جہاد سے اعراض کیا۔ ان کی نیتیں خالص نہیں تھیں، نہ اللہ پر توکل مضبوط تھا، بزدلی کی وجہ سے جہاد کرنے کی ہمت ان میں ہوئی نہیں۔ اس طرح بنی اسرائیل نے خود پر ہی ظلم کیا، جہاد کو چھوڑ دیا اور دنیا میں کمزور بن کر رہے، اور آخرت میں بھی ان کے لیے عذاب ہے، اور جو ان کے راستے پر چلے گا ان کے لیے بھی سخت وعید ہے۔ آیت 247۔ اور انہیں ان کے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ بنا دیا ہے، تو کہنے لگے بھلا اس کی ہم پر حکومت کیسے ہو سکتی ہے؟ اس سے تو بہت زیادہ حقدار بادشاہت کے ہم ہیں، اس کو تو مالی کشادگی بھی نہیں دی گئی۔ نبی نے فرمایا سنو، اللہ نے اسی کو تم پر برگزیدہ کیا ہے اور اسے علمی اور جسمانی برتری بھی عطا فرمائی ہے۔ بات یہ ہے کہ اللہ جسے چاہے اپنا ملک دے، اللہ کشادگی والا اور علم والا ہے۔ حضرت طالوت اس نسل سے نہیں تھے جس سے بنی اسرائیل کے بادشاہوں کا سلسلہ چلا آ رہا تھا۔ یہ غریب اور ایک عام فوجی تھے جس پر انہوں نے اعتراض کیا۔ پیغمبر نے کہا کہ یہ میرا انتخاب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں مقرر کیا ہے۔ اس کے علاوہ قیادت و سیادت کے لیے مال سے زیادہ عقل و علم اور جسمانی قوت و طاقت کی ضرورت ہے، اور طالوت اس میں تم سب میں ممتاز ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں اس منصب کے لیے چن لیا ہے۔ وہ واسع الفضل ہے، جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت و عنایات سے نوازتا ہے۔ علیم ہے، یعنی وہ جانتا ہے کہ بادشاہت کا مستحق کون ہے اور کون نہیں ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ جب انہیں بتلایا گیا کہ یہ تقرری اللہ کی طرف سے ہے تو اس کے لیے انہوں نے مزید کسی نشانی کا مطالبہ کیا
تاکہ وہ پوری طرح مطمئن ہو جائیں۔ چنانچہ اگلی آیت میں ایک اور نشانی کا بیان ہے جو کہ ہم آگے پڑھیں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم